جنت دلہن کے روپ میں بہروز کے کمرے میں تنہا بیٹھی اس لمحے کے انتظار میں تھی جب وہ آئے گا۔ سرخ و سنہری جوڑے میں ملبوس وہ یوں لگ رہی تھی جیسے کسی خواب نے حقیقت کا لباس پہن لیا ہو۔ کلائیوں پر سجی سونے اور رنگین کانچ کی چوڑیاں ہلکی سی جنبش پر مدھر آواز پیدا کر رہی تھیں، اور ہاتھوں پر رچی گئی گہری مہندی کی لکیریں اس کے دل کی دھڑکنوں کی طرح واضح تھیں۔ وہ بے اختیار اپنے ہاتھوں کو دیکھنے لگی تو یادوں کے جھروکے کھل گئے۔ بہروز کی وہ نرم دھیمی آواز اس کے کانوں میں گونجنے لگی۔ اپنے بازوؤں تک مہندی ضرور لگانا، مجھے مہندی بہت پسند ہے۔ یہ بات اس نے مہندی سے ایک دن پہلے خاص طور پر فون کر کے کہی تھی۔ آج انہی مہندی زدہ ہاتھوں کو دیکھتے ہوئے جنت کے خیالات پر لگام نہ رہی اور وہ خیالوں کے پر اوپر اڑنے لگی۔ اس کی نگاہیں آہستہ آہستہ کمرے میں پھیلی سجاوٹ پر جا ٹھہری۔ ہر شے میں ایک دلکش ہم آہنگی تھی، جیسے یہ کمرہ کسی نے دل کی گہرائیوں سے سوچ سمجھ کر سجایا ہو۔ یہ سب اتنا میری پسند کے مطابق کیسے ہے؟ وہ دل ہی دل میں حیران ہوئی۔ نہ کبھی بات ہوئی، نہ روبرو ملاقات، نہ ہی اس نے کبھی اپنی پسند ناپسند کا ذکر کیا۔ پھر بھی یہ سب یوں تھا جیسے بہروز اسے برسوں سے جانتا ہو۔ فرنیچر کے رنگ، پردوں کی نرمی، روشنی کی لطافت، ہر چیز میں ایک مانوس سی اپنائیت تھی، مگر سب سے بڑھ کر وہ خوشبو تھی جس نے اس کے دل کو چھو لیا۔ کمرہ تازہ گلابوں سے سجا تھا، بیڈ پر بکھری مخملی پنکھڑیاں فضا میں محبت کی مہک گھول رہی تھیں۔ گلاب ہمیشہ سے جنت کی کمزوری رہے تھے، اور آج انہی پھولوں کے درمیان وہ دلہن بنی سمٹی ہوئی شرم سے سرخ خاموش مسکراہٹ کے ساتھ بیٹھی تھی، جیسے ہر پنکھڑی اس کے دل کی کیفیت بیان کر رہی تھی۔ دروازہ آہستہ سے کھلا تو جنت نے بے اختیار اپنا سر جھکا دیا۔ دل کی دھڑکن یکدم تیز ہو گئی۔ بہروز کمرے میں داخل ہوا، مگر اس کی سمت اس کی توقع کے برعکس تھی۔ وہ سیدھا اس کی طرف آنے کے بجائے الماری کے پاس گیا، چند کپڑے نکالے اور خاموشی سے واش روم میں چلا گیا۔ جنت حیرت میں ڈوبی وہیں بیٹھی رہ گئی۔ یہ کیا؟ مجھ سے ایک لفظ بھی کہے بغیر، نہ سلام نہ کوئی بات، سیدھا واش روم؟ اس کے ذہن میں سوالوں کا ہجوم لگ گیا۔ کچھ ہی دیر بعد بہروز واپس آیا تو اس نے شیروانی بدل لی تھی۔ اب وہ سادہ اور ہلکے لباس میں تھا۔ اس کی بے نیازی، اس کا خاموش انداز، سب کچھ جنت کو دل کو بے چین کر رہا تھا۔ وہ پہلے ہی گھبرائی ہوئی تھی، اب اس کی پریشانی اور بڑھ گئی۔ بہروز آ کر صوفے پر بیٹھ گیا اور موبائل اسکرین میں گم ہو گیا۔ ابھی تک مجھ سے بات کیوں نہیں کی؟ جنت دل ہی دل میں سوچنے لگی۔ اتنی دیر سے کمرے میں ہے اور اب موبائل زیادہ اہم ہو گیا ہے۔ وقت گزرتا رہا، خاموش بوجھ بننے لگی۔ آخر کار جنت نے ہمت چمکی اور دھیمی مگر شکوہ لیے آواز میں بولی، بہروز، میرے خیال میں آج ہماری شادی ہوئی ہے اور میں یہاں آپ کا انتظار کر رہی ہوں۔ الفاظ خود بخود اس کے لبوں سے نکل گئے، جن میں ناراضگی بھی شامل تھی۔ بہروز نے موبائل رکھا، اسے گہری نظر سے دیکھا اور پھر اٹھ کر اس کے قریب آ کھڑا ہوا۔ مجھے معلوم ہے کہ آج ہماری شادی ہوئی ہے، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، اور یہ بھی جانتا ہوں کہ آج کی رات کیا معنی رکھتی ہے۔ اب تم بتاؤ، تم مجھ سے کیا چاہتی ہو؟ اس کی نگاہوں کی شدت پر جنت کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ آپ یہ کیسا سوال کر رہے ہیں؟ اس نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ میں بس یہ جاننا چاہتا ہوں کہ تم کیا چاہتی ہو، بہروز نے دوبارہ دہرایا۔ جنت نے نظریں جھکا لی اور دھیرے دھیرے بولی، ہر دلہن کی طرح میں بھی یہی چاہتی ہوں کہ آپ مجھ سے بات کریں، اپنے بارے میں بتائیں، مجھ سے میرے بارے میں پوچھیں، ہم ایک دوسرے کو سمجھیں۔ جب تک بات نہیں ہوگی ہم ایک دوسرے کو جانیں گے کیسے؟ اور آج تو ہماری پہلی ملاقات ہے، آج سے پہلے میں نے آپ کو اس طرح کبھی نہیں دیکھا تھا۔ یہ سب کہنا اس کے مزاج کے خلاف تھا، مگر آج وہ خود کو روک نہ سکی۔ وہ چاہتی تھی کہ اس خاموشی کی دیوار ٹوٹے۔ بہروز نے ایک گہری سانس لی جیسے الفاظ کو ترتیب دے رہا ہو، پھر بولا، اچھا ایک کام کرو، پہلے تم یہ کپڑے بدل لو، تم بھی تھک گئی ہوگی اور میں بھی بہت تھکا ہوا ہوں۔ بات بظاہر بالکل معمولی تھی، مگر اس کا انداز جنت کو پھر بھی کھٹک گیا۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے بہروز کے دل میں بہت کچھ ہے جو وہ کہنا چاہتا ہے مگر کہہ نہیں پا رہا۔ جنت جب لباس بدلنے کے لیے اٹھی تو اس کے قدم بھاری اور ذہن بے ترتیب تھا۔ ایک ہی سوال بار بار اس کے دل و دماغ میں گونج رہا تھا۔ ابا جان تو یہی کہتے تھے کہ یہ شخص مجھے پسند کرتا ہے، مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے، پھر ایسا کیوں ہے کہ اس نے آج ایک بار بھی نظر اٹھا کر مجھے دیکھنا ضروری نہیں سمجھا؟ کیوں مجھے اس کی آنکھوں میں اپنے لیے وہ جذبہ دکھائی نہیں دیا جس کا ذکر ابا جان کرتے رہے؟
اسے یاد آیا کہ جب بھی وہ کبھی اس کے سامنے آئی اس کی نگاہ ہمیشہ سرسری سی رہی، نہ ٹھہراؤ نہ اپنائیت، نہ وہ کشش جو کسی اپنے ہونے کا احساس دلاتی ہے۔ کیا ابا جان نے غلط سمجھا تھا یا میں ہی غلط سوچ رہی ہوں؟ انہی الجھنوں کے ساتھ اس نے کپڑے بدلے اور کمرے میں واپس آ گئی۔ باہر آ کر اس نے دیکھا کہ بہروز بستر پر لیٹ چکا تھا۔ جنت کے قدم وہیں ٹھٹک گئے۔ وہ اس کے قریب جا کر کھڑی ہو گئی جیسے یقین نہ آ رہا ہو۔ بہروز یہ کیا؟ آپ تو سونے لگے ہیں؟ اس کی آواز میں حیرت بھی تھی اور ٹوٹتے ہوئے خوابوں کی کپکپاہٹ بھی۔ اس نے اس رات کے لیے نہ جانے کتنے تصور بن رکھے تھے، دل میں کتنے ہی ارمان پل رہے تھے۔ اس نے ہمیشہ خود کو کسی ایک کے نام کی امانت سمجھ کر سنبھالا تھا، نہ بے جا باتیں نہ کسی کی قربت، سب کچھ اسی دن کے لیے، اور آج شادی کے بعد اس سے ایک اجنبی سے رویہ نصیب ہوا تھا تو کیا نہ سوں؟ بہروز ایک دم اٹھ کر بیٹھ گیا۔ آخر مجھے اپنی سہاگرات میں کیا کرنا چاہیے بتاؤ؟ کہتے ہوئے اس نے جنت کا بازو تھاما اور اسے اپنے سامنے کھینچ کر بٹھا لیا۔ اس کے لہجے کی سختی نے جنت کو جیسے اندر تک ہلا دیا۔ میرا وہ مطلب نہیں تھا، اس نے دھیرے سے کہا۔ تو پھر تمہارا مطلب کیا ہے جنت؟ بہروز کی نظریں اس پر جمی تھیں۔ میں جانتا ہوں ہر لڑکی کی طرح تمہارے دل میں بھی بہت سے خواب ہوں گے، تم نے بھی اس رات کے بارے میں بہت کچھ سوچ رکھا ہوگا، مگر جنت میں معذرت چاہتا ہوں کہ میں یہ سب… وہ جملہ ادھورا چھوڑ گیا۔ یہ سب کیا؟ جنت نے گھبرا کر پوچھا۔ کیا آپ مجھے پسند نہیں کرتے؟ اس کے دل میں ایک خوف سا اتر آیا۔ میں تو یہی سمجھتی رہی کہ آپ مجھ سے محبت کرتے، ابا جان نے بھی یہی کہہ کر مجھے اس رشتے کے لیے راضی کیا تھا۔ میں تو شادی کے لیے تیار ہی نہیں تھی، میں رشتے میں برابری چاہتی ہوں، ابا جان کی خاطر میں نے یہ فیصلہ کیا، اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ… الفاظ اس کا ساتھ چھوڑنے لگے اور آنسو بے اختیار اس کی آنکھوں سے بہہ نکلے۔ جنت ایسی کوئی بات نہیں ہے، بہروز نے کہا۔ تم مجھے پسند ہو مگر کیا؟ وہ فوراً بولی۔ اگر پسند ہوں تو یہ اجنبیت کیوں، یہ فاصلے کیوں؟ آپ مجھ سے یوں گریز کیوں کر رہے ہیں؟ ہم ایک دوسرے سے اتنے دور کیوں ہیں؟ بہروز نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دیں۔ تم واقعی جاننا چاہتی ہو کہ میں خود کو کیوں روکے ہوں؟ تمہارا حسن کسی کو بھی بہکا دے، مضبوط سے مضبوط انسان بھی ڈگمگا جائے، پھر بھی میں خود پر جبر کیوں کر رہا ہوں؟ کیوں تمہیں اب تک ہاتھ نہیں لگایا؟ جانتی ہو اس کی وجہ کیا ہے؟ جنت نے نفی میں سر ہلایا۔ جب تک آپ مجھے سچ نہیں بتائیں گے مجھے کیسے معلوم ہوگا کہ آپ کے دل میں کیا چل رہا ہے؟ تب بہروز نے وہ بات کہی جسے سن کر جنت کے قدموں تلے سے زمین کھسک گئی۔ وہ بے یقینی سے اسے دیکھتی رہ گئی، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ یہ نہیں ہو سکتا، آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ اس کی آواز ٹوٹ چکی تھی۔ بہروز نے بات مکمل کر کے کروٹ بدل لی، جیسے سب کچھ کہہ کر وہ ہلکا ہو گیا ہو۔ ادھر جنت کے لیے سانس لینا بھی مشکل ہو گیا تھا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کی سسکیاں کمرے میں گونج رہی تھیں اور ہر آواز بہروز کے دل پر چوٹ بن کر لگ رہی تھی۔ وہ بے چین ہو گیا، پھر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ جنت، اس نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا، مجھے اندازہ ہے کہ تم پر کیا گزر رہی ہے، مگر یقین کرو یہ سب خدا کی مرضی تھی۔ تو پھر آپ نے مجھ سے شادی کیوں کی؟ جنت نے روتے ہوئے پوچھا۔ بس اس ایک سوال کا جواب دے دیں۔ میں مجبور ہو گیا تھا، بہروز نے نظریں چرا کر کہا۔ میری ماں کی وجہ سے۔ میں کیا کرتا، انہیں کیسے بتاتا کہ میں… جنت، بات کو سمجھنے کی کوشش کرو، اور اگر تمہارے جذبات تمہیں بہت ستا رہے، اگر تمہارے دل کے ارمان اتنے ہی ہیں، بے چین ہیں کہ تم کسی کے سہارے کی تلاش میں ہو، تو میرے پاس اس کا ایک حل ہے۔ جنت چونک اٹھی۔ کیسا حل؟ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اگلے ہی لمحے بہروز کے الفاظ اس حد تک گر گئے کہ جنت کا ہاتھ بے اختیار اٹھا اور اس کے چہرے پر جا پڑا۔ کمرے میں ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی۔ بہروز اسے حیرت اور غصے سے دیکھتا رہ گیا۔ اس کے دماغ میں خون سا دوڑ گیا، اور پھر اچانک اس نے جنت کو… یہ ایک نئی بستی تھی جہاں زیادہ تر نادر لوگ آباد تھے۔ اس محلے میں ایک ایسا گھر بھی تھا جس کی پہچان دو بھائیوں کے درمیان گہری محبت اور باہمی اعتماد تھا۔ وہ دونوں اپنے اپنے بچوں کے ساتھ ایک ہی چھت تلے رہتے تھے۔ بڑے بھائی کا نام عدنان تھا اور چھوٹے کا فرقان۔ دونوں کے اپنے اپنے خاندان تھے۔ فرقان کی صرف ایک ہی اولاد تھی، بیٹی جنت، جبکہ عدنان کے 4 بچے تھے، 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں۔ وقت کے ساتھ عدنان اپنے 3 بچوں کی شادیاں کر چکے تھے اور اب اس میں سے چھوٹا بیٹا فہد بھی شادی کے قابل ہو چکا تھا۔ اس کو تعلیم مکمل تھی اور اب وہ ان دونوں نوکری کی تلاش میں تھا۔ دوسری طرف جنت، جو فہد سے 3 سال چھوٹی تھی، ابھی کالج کی طالبہ تھی۔
گھر کے بڑوں نے آپس میں طے کر لیا تھا کہ جنت کی شادی فہد سے طے کر دی جائے تاکہ لڑکی گھر ہی رہے اور فرقان کو بھی یہ تسلی رہے کہ بیٹی ان کی نظروں کے سامنے محفوظ رہے گی۔ فرقان کی بیوی کو دنیا سے رخصت ہوئی کئی سال ہو چکے تھے۔ اس کے بعد جنت ہی ان کی زندگی کا واحد سہارا بن گئی تھی۔ وہی ان کی امید بھی تھی اور تسلی بھی۔ مگر ان سب منصوبے کے برعکس جنت کے دل میں فہد کے لیے کوئی نرمی نہیں تھی۔ اسے فہد بالکل اچھا نہیں لگتا تھا، بلکہ اس کا وجود ہی اسے ناگوار گزرتا تھا۔ اس ناپسندگی کی وجہ کوئی وہم نہیں بلکہ اس کا تلخ ماضی تھا۔ بچپن ہی سے فہد کا رویہ اس کے ساتھ درست نہیں رہا تھا۔ وقت کے ساتھ جب جنت بڑی ہوتی تو اس کی نظریں اور انداز مزید خوفناک ہو گئے۔ ایک ہی گھر میں رہنے کی وجہ سے ان کا ہر وقت سامنا رہتا، جس سے جنت کے دل کا خوف بڑھتا ہی چلا گیا۔ اس کی ماں زندہ نہیں تھی کہ وہ اس سے دل کا بوجھ ہلکا کرتی، اور باپ سے وہ یہ سب کہنے کی ہمت نہیں کر پاتی تھی۔ وہ کیسے بتاتی کہ اسے اپنی ہی کزن سے ڈر لگتا ہے؟ فہد کا دیکھنے کا انداز، اس کا قریب آنا، سب کچھ جنت کے دل میں ایک انجانہ خوف بٹھا دیتا تھا۔ اس نے کئی بار عدنان کی بیوی عدنانہ بیگم کو اشاروں میں اپنی پریشانی بتانے کی کوشش کی، مگر عدنانہ بیگم نے یا تو بات کو سنجیدہ نہ لیا یا جان بوجھ کر نظر انداز کر دیا۔ انہیں اپنے بیٹے پر اندھا اعتماد تھا، اور اسی اعتماد میں جنت کی خاموش چیخیں دب کر رہ گئیں۔ فہد ان کی آنکھوں کا تارا تھا، پھر وہ اپنے بیٹے کے خلاف کسی کی بات آخر کیسے مان لیتی؟ اسی وجہ سے جنت کی خاموشی گہری ہوتی چلی گئی اور وہ آہستہ آہستہ اپنے ہی اندر سمیٹنے لگی۔ فہد جب بھی موقع پاتا تنہائی میں اس کی راہ روک لیتا، اس کا ہاتھ پکڑنے یا بے جا قربت اختیار کرنے کی کوشش کرتا۔ جنت کے دل میں کئی بار شدید نفرت اور غصہ ابھرا۔ وہ چاہتی تھی کہ اسے زور سے دھتکار دے، اس پر ہاتھ اٹھا دے، مگر خوف اس کے قدم باندھ لیتا تھا۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں فہد غصے میں آ کر اسے واقعی کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ ایک دن فہد نے اسے کھلے لفظوں میں دھمکی دے دی۔ اس نے کہا کہ اگر اس نے کسی سے ایک لفظ بھی کہا تو وہ سب کو یہ کہہ دے گا کہ جنت کا کسی لڑکے سے تعلق ہے، اور یہ خبر اسے اپنے دوستوں سے ملی ہے۔ یہ سن کر جنت کے آسان خطا ہو گئے اور وہ لرزتی ہوئی منت سماجت کرنے لگی۔ خدا کے لیے ایسا مت کرنا فہد بھائی، اگر ابو نے یہ سب سن لیا تو وہ مجھ پر یقین نہیں کریں گے، وہ یہی سوچیں گے کہ میں نے ان کی عزت خاک میں ملا دی ہے۔ فہد کے چہرے پر ایک مکرو سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے سرد لہجے میں شرط رکھ دی کہ اگر وہ اپنی بدنامی سے بچنا چاہتی ہے تو اسے اس کے ہر حکم پر چلنا ہوگا۔ رات کے اندھیرے میں اس کے کمرے میں آنا اور جو کچھ وہ کہے اس پر خاموشی سے عمل کرنا۔ یہ سن کر جنت کے جسم میں کپ کپی دوڑ گئی۔ وہ کم عمر ضرور تھی مگر اتنی ناسمجھ نہیں کہ ان الفاظ کا مطلب نہ جانتی۔ اسی دن سے اس نے خود کو اس سے بچانے کی ٹھان لی۔ اس نے بہانہ بنا کر دادی کے کمرے میں سونا شروع کر دیا۔ دادی نے جلد ہی اس کی بدلی ہوئی حالت محسوس کر لی۔ ان کی نظر میں سب کچھ واضح ہو چکا تھا۔ انہیں اندازہ ہو گیا کہ خطرہ کس طرف سے ہے۔ دادی نے نہ کسی سے بات کی اور نہ جنت کو بولنے پر مجبور کیا، بس خاموشی سے اسے اپنی حفاظت میں لے لیا۔ اسکول سے واپسی پر وہ جان بوجھ کر جنت کو اپنے پاس بٹھائے رکھتی، کبھی سر میں تیل لگوانے کا کہتی، کبھی ہاتھ پاؤں دبانے کا بہانہ کرتی تاکہ جنت ہر وقت ان کی نظروں کے سامنے رہے۔ اس شفقت اور تحفظ نے رفتہ رفتہ جنت کے دل کا بوجھ ہلکا کرنا شروع کر دیا، مگر جو خوف اس کے ذہن میں بیٹھ چکا تھا اس نے اس کی پڑھائی کو بری طرح متاثر کیا۔ وہ کتاب کھولتی تو لفظ دھندلا جاتے، ذہن میں بار بار وہی ڈر ابھر آتا۔ نہ وہ پڑھائی پر دل لگا کر پاتی اور نہ ہی کسی اور کام میں سکون محسوس کرتی تھی۔ گھر میں ذرا سا کام پڑ جاتا تو تائی کو جنت کو کوئی بار آواز دینا پڑتی اور ہر بار ان کے لہجے میں جھنجھلاہٹ بڑھ جاتی۔ یہ لڑکی تو کسی کام کی نہیں، ایک بات سمجھانے کے لیے 10 دفعہ کہنا پڑتا ہے، نہ ڈھنگ سے کام آتا ہے نہ عقل سے بات سمجھتی ہے۔ یہ سن کر دادی فوراً بول اٹھتی، ان کی آواز میں غیر معمولی سختی آ جاتی۔ یہ میری بیٹی ہے، اس گھر کی پوتی، کوئی نوکرانی نہیں کہ تم اسے کام کے بہانے ذلیل کرتے پھرو۔ نہ یہ یہاں کسی تنخواہ پر کام کرتی ہے اور نہ تمہیں حق ہے کہ اسے یوں جھڑکو۔ خبردار، آج کے بعد میں نے تمہیں جنت کو اپنے کسی کام کے لیے پکارتے دیکھا تو اچھا نہیں ہوگا۔ عدنانہ بیگم حیرت سے دادی کا چہرہ دیکھنے لگی۔ اماں، آپ بھی عجیب باتیں کر رہی ہیں، یہ ماں کے بغیر پلی بڑی ہے۔ اگر میں اسے گھر کے کام نہیں سکھاؤں گی، کھانا پکانا، گھر سنبھالنا نہیں آئے گا تو کل کو سسرال جا کر کیا کرے گی؟ لوگ ہمیں ہی طعنے دیں گے کہ بچی کی تربیت ٹھیک نہیں کی، اسے کچھ سکھایا ہی نہیں۔ دادی نے نرمی مگر یقین سے جواب دیا۔ جب وقت پڑتا ہے تو انسان سب کچھ سیکھ لیتا ہے، ویسے بھی یہ کام کوئی پہاڑ نہیں جو یہ نہ سیکھ سکے۔ میری بچی سمجھدار ہے، آہستہ آہستہ سب سیکھ جائے گی۔ دادی کی ڈھال کے باوجود فہد کا رویہ نہیں بدلا تھا۔
وہ اب بھی موقع ڈھونڈتا اور جیسی ہی جنت اکیلی ہوتی اس کی نیت اور حرکتیں سامنے آ جاتی۔ کئی بار جنت ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ دادی کے پاس آ کر روتی اور سب بتا دیتی۔ دادی بس اتنا کہتی، بیٹا اس سے دور رہا کرو، خود کو بچاؤ۔ وقت خاموشی سے گزرتا گیا، سال پر سال بیت گئے۔ جنت اب لڑک بن کے سرحد پار کر چکی تھی، اس کی تعلیم بھی مکمل ہونے کے قریب تھی۔ انہی دنوں فہد نوکری کی تلاش میں مصروف تھا کہ اچانک دادی اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ دادی کی جدائی جنت پر قیامت بن کر ٹوٹی۔ اسے یوں لگا جیسے اس کے سر سے سایہ اڑ گیا ہو، جیسے وہ ٹھنڈی چھاؤں سے نکل کر اچانک تیز دھوپ میں آ کر کھڑی ہوئی ہو۔ دادی جو اس کی محافظ تھیں، جو خاموشی سے اسے بچاتی رہتی تھیں، اب اس دنیا میں نہیں رہیں۔ جنت کا دل سنبھل نہ سکا، وہ دن رات روتی رہی اور اس کے آنسوؤں کے ساتھ اس کا حوصلہ بھی ٹوٹتا چلا گیا۔ ابا جان، دادی بالکل میری ماں جیسی تھی، میری سہیلی تھی، اب میں کیا کروں گی؟ جنت کی سسکیاں فرقان صاحب کا دل چیر رہی تھی۔ انہی دنوں وہ دفتر سے چھٹی لے کر گھر ہی پر تھے۔ ایک دن کے آفیسر تعزیت کے لیے آئے تھے۔ یہ پہلا موقع تھا جب جنت نے انہیں دیکھا۔ وہ عمر میں فرقان صاحب سے کچھ ہی چھوٹے تھے، مگر رکھ رکھاؤ اور شخصیت ایسی تھی کہ دکھنے والا ٹھٹک جائے۔ ان کا نام بہروز ہمدانی تھا۔ جنت کی نظریں بے اختیار ان پر جا ٹھہری۔ وہ خود بھی نہیں جان سکی کہ کب پلک جھپکنا بھول گئی۔ یہ آدمی کتنا مختلف ہے، کتنا نفیس، کتنا وجیح۔ اس کا لباس، انداز گفتگو، سب کچھ ایسا تھا جو اس نے اب تک صرف ڈراموں میں دیکھا تھا۔ اپنے ارد گرد کے مردوں سے وہ یکسر مختلف لگا۔ اس کی نظر صحن میں کھڑی بڑی اور شاندار گاڑی پر پڑی تو دل میں ایک ٹھنڈی سی حسرت اتر آئی۔ کاش ایسی گاڑی کبھی میری بھی ہوتی۔ اسی دن بہت عرصے بعد وہ اپنے کمرے میں اکیلی سوئی۔ ذہن بوجھل تھا، آنکھوں میں نیند نہیں تھی، اور اسی بے خیالی میں وہ دروازہ اندر سے بند کرنا بھول گئی۔ یہ ایک ایسی بھول تھی جس کی قیمت اسے فوراً چکانا پڑی۔ رات کے سناٹے میں فہد دبے قدموں اس کے کمرے میں آ گیا۔ اس کی موجودگی نے جنت کے اندر چھپا خوف پھر سے زندہ کر دیا۔ یہاں سے چلے جاؤ فہد، میرا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ چیخ اٹھی۔ فہد کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ واہ، آج تو بہت زبان کھل گئی ہے، لگتا ہے پڑھ نکل آئے، بڑی بہادر بن رہی ہو، ابھی ساری بہادری اتارتا ہوں۔ وہ خطرناک انداز میں اس کی طرف بڑھا تو جنت نے قریب رکھا گلدان اٹھا لیا۔ اگر ایک قدم بھی آگے آئے تو میں یہ تمہارے سر پر دے ماروں گی، مجھے مجبور مت کرو، فوراً یہاں سے نکل جاؤ۔ یہ روپ فہد نے پہلی بار دیکھا تھا۔ وہ لمحہ بھر کو رکا، پھر غصے سے اسے گھورتا ہوا پیچھے ہٹ گیا۔ جاتے جاتے وہ زہر میں بجھی دھمکی دے گیا، میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، ایسا سبق سکھاؤں گا کہ تمہیں عمر بھر یاد رہے گا۔ اس رات کے بعد جنت نے کمرے کا دروازہ ہمیشہ اندر سے بند کر کے سونا شروع کر دیا، مگر فہد کی سازشیں یہی نہیں رکی۔ کچھ ہی دنوں میں اس نے گھر میں نکاح کا شوشہ چھوڑ دیا۔ ابا جان، ایک ہی گھر میں رہتے ہیں، بات چیت تو ہو ہی جاتی ہے، مجھے جنت سے محبت ہو گئی ہے، کیوں نہ اس سے نکاح کر لوں؟ رخصتی آپ جب چاہیں کروا دیجیے گا۔ یہ سن کر جنت کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ فوراً احتجاج کرتی ہوئے اپنے باپ کے کمرے میں آ گئی۔ ابا جان، میں اس آدمی سے شادی نہیں کروں گی، مجھے وہ بالکل پسند نہیں ہے۔ وہ روتی ہوئی بولی تو فرقان صاحب چونک اٹھے۔ کیوں بیٹا، ایسی کیا بات ہے، اس میں کمی کیا ہے؟ جنت یہ نہیں جانتی تھی کہ دروازے کے باہر فہد سب سن رہا ہے اور اس کے اندر غصہ لاوے کی طرح ابل رہا ہے۔ آج میں اسے ایسا سبق سکھاؤں گا کہ یہ کبھی زبان اٹھانے کے قابل نہیں رہے گی۔ وہ خاموشی سے جنت کے کمرے میں جا کر ایک کونے میں چھپ گیا، جہاں سے وہ نظر نہیں آ سکتا تھا۔ ادھر جنت اپنے باپ کے سامنے بے بسی سے ہاتھ جوڑے کھڑی تھی۔ ابا جانا، آپ میری شادی کہیں بھی کر دیں، کسی کے ساتھ بھی، میں کوئی سوال نہیں کروں گی، کوئی ضد نہیں کروں گی، بس خدا کے لیے اس آدمی کے بارے میں سوچے بھی مت، وہ جیسا نظر آتا ہے ویسا بالکل نہیں ہے۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے نکل گئی اور فرقان صاحب وہیں بیٹھے سوچ میں ڈوب رہے۔ آخر میری بیٹی کو کیا خوف ہے، کون سی باتیں جو وہ چھپا رہی ہے؟ اکثر لگتا ہے کہ وہ کچھ کہنا چاہتی ہے مگر رک جاتی ہے۔ آج بھی وہ بہت کچھ کہنا چاہتی تھی مگر نہ جانے کیوں خاموش ہو گئی۔ مجھے جاننا ہوگا، ابھی جا کر اس سے پوچھتا ہوں کہ اصل مسئلہ کیا ہے، وہ فہد سے اس قدر انکار کیوں کر رہی ہے۔ جنت جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئی، اچانک فہد نے پیچھے سے اسے جکڑ لیا۔ خوف کے مارے اس کے منہ سے چیخ نکلنے ہی والی تھی کہ اس نے فوراً سے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ ارے اتنا کیوں گھبرا گئی ہو، تم تو بہت بہادر بنی پھرتی تھی نا، اس دن میرے سامنے آنکھیں دکھا رہی تھی اور ابھی اپنے باپ کے سامنے میرے ساتھ شادی سے بھی انکار کر آئی ہو، اب کیا ہوا، اب زبان کیوں کنگ ہو گئی؟ جنت نفرت سے کانپ اٹھی۔ تم بہت گھٹیا انسان ہو، فوراً یہاں سے نکل جاؤ۔ فہد کے چہرے پر وحشیانہ مسکراہٹ پھیل گئی۔
ابھی تو میں نے تمہیں اپنا اصل چہرہ دکھایا ہی کہا ہے، اگر واقعی مجھے پسند نہیں کرتی تو یوں ڈر کیوں رہی ہو؟ جنت نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ اگر تم شادی کی بات کر رہے ہو تو یاد رکھو میں تمہاری ہونے والی بیوی ہوں، کوئی بھی اپنی منگیتر کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کرتا۔ یہ سن کر فہد قہقہہ لگا کر ہنسا۔ پہلے سوچا تھا نکاح کر کے چھوڑ دوں گا، مگر اب ارادہ بدل گیا ہے۔ اب تو نکاح سے پہلے ہی تمہیں اپنی طاقت کا احساس دلا دوں گا۔ مجھے تم سے کوئی محبت نہیں، بس ایک بار اپنی انا کی تسکین چاہیے، اس کے بعد تمہاری کوئی حیثیت نہیں رہے گی۔ اسی لمحے دروازہ کھلا اور فرقان صاحب اندر آ گئے۔ منظر دیکھتے ہی ان کا خون کھول اٹھا۔ واہ بیٹا واہ، یہ ہے تمہاری حقیقت، یہی صلہ دیا ہے ہمارے اعتبار اور اعتماد کا۔ آج مجھے سمجھ آ گیا کہ میری بیٹی تم سے کیوں نفرت کرتی ہے، وہ تمہارے ساتھ شادی سے کیوں انکار کر رہی تھی۔ اس نے تمہارا یہ مکروہ چہرہ بہت پہلے دیکھ لیا تھا، اور آج وہی چہرہ میرے سامنے بھی بے نقاب ہو گیا۔ ان کی آواز لرز رہی تھی۔ میری بچی، تم اتنا سب کچھ سہتی رہی اور میں باپ ہو کر کچھ نہ جان سکا، مجھے معاف کر دو، میں تمہاری تکلیف نہ سمجھ سکا۔ غصے میں انہوں نے فہد پر ہاتھ اٹھایا۔ شور سن کر گھر کے سب لوگ جمع ہو گئے۔ فرقان صاحب نے دو ٹوک انداز میں کہا، بھائی صاحب، اب اس گھر میں میری اور میری بیٹی کی کوئی جگہ نہیں۔ جس گھر میں میری بیٹی کی عزت محفوظ نہ ہو وہاں رہنا میرے لیے ممکن نہیں۔ سب کے سمجھانے کے باوجود فرقان صاحب نے فیصلہ بدلنے سے انکار کر دیا۔ وہ جنت کو ساتھ لے کر ایک کرائے کے مکان میں آ بسے۔ جنت کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ ابا جان، آپ نے میری وجہ سے اپنا گھر چھوڑ دیا، جہاں آپ نے ساری زندگی گزاری، کیا آپ کو اس کی یاد نہیں آئے گی؟ فرقان صاحب مسکرا دی۔ بیٹا، جب بات اولاد کی ہو تو انسان سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ تمہارے لیے تو میں دنیا بھی چھوڑ سکتا ہوں، یہ گھر کیا چیز ہے؟ جنت نے فوراً ان کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ ایسی باتیں مت کیا کریں، مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے۔ وہ نرمی سے بولے، جب میں تمہاری ذمہ داری سے فارغ ہو جاؤں گا تب چاہوں تو واپس چلا جاؤں گا، مگر ابھی نہیں، کیونکہ میں اس گھر میں نہیں جا سکتا جہاں میری بیٹی کی عزت کو خطرہ ہو۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ تمہاری شادی جلد کر دوں گا۔ میں تمہارے لیے اچھا سا رشتہ تلاش کروں گا اور مجھے یقین ہے کہ تم میری پسند پر انکار نہیں کرو گی۔ جنت نے سر جھکا کر جواب دیا، جی ابا جان، جو فیصلہ آپ کریں گے مجھے منظور ہوگا۔ انہیں دونوں فرقان صاحب کے باس کا آنا جانا پڑ گیا تھا۔ ایک دن انہوں نے کہا، بیٹا، آج میرے باس نے کہا ہے کہ وہ رات کا کھانا ہمارے گھر کھائیں گے۔ جنت حیران ہو گئی۔ کیوں ابا جان؟ فرقان صاحب نے تفصیل سے بتایا، ان کی والدہ عمرے پر گئی ہوئی ہیں، گھر کے ملازم اچھا کھانا نہیں بنا پاتے، وہ ماں کے ہاتھ کے کھانے کی عادی ہیں، باہر کا کھانا انہیں راس نہیں آتا۔ انہوں نے مجھ سے کہا ہے کہ آج تم ان کی پسند کا کھانا بنا دو۔ کافی دنوں سے انہوں نے ڈھنگ کا کھانا نہیں کھایا۔ جنت خاموش ہو گئی۔ دل میں ایک انجانا سا کھٹکا تھا۔ کسی غیر مرد کا یوں گھر آنا اسے اچھا نہیں لگا، مگر وہ اپنے باپ کو ناراض بھی نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے دل کی بات دل میں ہی رکھ لی۔ اس رات فرقان صاحب کے کہنے پر جنت نے بہروز کی پسند کی تمام کھانے بڑی محنت اور دل جوئی سے تیار کیے تھے۔ دسترخوان پر بیٹھتے ہی بہروز بار بار کھانے کی تعریف کرنے لگا۔ آپ کے ہاتھ میں کمال کا ذائقہ ہے، سچ کہوں تو ایسا کھانا تو میری امی بھی کم ہی بناتی ہیں۔ جب وہ آئیں گی تو میں ضرور انہیں یہاں لاؤں گا تاکہ وہ بھی خود آ کر آپ کے ہاتھ کا ذائقہ چکھ سکیں۔ اس کی باتوں پر جنت صرف ہلکی سی مسکراہٹ دے سکی۔ آج تک کسی نے اس کے کام کو اس طرح سراہا نہیں تھا۔ بہروز کا مسکراتا ہوا انداز، پر اعتماد گفتگو اور نظریں کہیں نہ کہیں اس کے دل میں ہلچل مچا رہی تھیں۔ وہ آدمی اسے پہلی ملاقات میں اچھا لگنے لگا تھا۔ لمبا قد، وجیح چہرہ اور رکھ رکھاؤ ایسا کہ بے اختیار توجہ کھینچ لے۔ جنت نے ہمیشہ اپنے خوابوں میں ایک ایسے انسان کا تصور کیا تھا جو صرف دولت کا نہیں بلکہ دل کا بھی امیر ہو، جو عزت دینا جانتا ہو، محبت اور قدر کے معنی سمجھتا ہو۔ اس لیے وہ ایسے ہی لوگوں کو اپنے دل میں ایک آئیڈیل کے طور پر بسا لیتی تھی۔ کچھ دن گزرے تو ایک دن فرقان صاحب نے دوبارہ بتایا، آج بہروز صاحب اپنی والدہ کے ساتھ ہمارے یہاں آ رہے ہیں، آج بھی تمہیں خاص اہتمام کرنا ہے۔ وہ خریداری کا سارا سامان خود لا کر جنت کے حوالے کر گئے۔ جنت نے ایک بار پھر دل لگا کر کھانا تیار کیا۔ ویسے بھی کھانا پکانا اس کا شوق تھا اور وہ جب بھی شوق سے بناتی تو ذائقہ خود بول اٹھتا تھا۔ بہروز کی والدہ ساجدہ بیگم جنت سے بے حد شفقت سے ملی۔ کیسی ہو بیٹی؟ جی آنٹی، الحمدللہ ٹھیک ہوں، آپ سنائیں؟ تھوڑی سی رسمی بات چیت کے بعد وہ بھی کچن میں آ گئی۔ رات کو جب کھانا پیش کیا گیا تو ساجدہ بیگم نے بھی وہی رد عمل دیا جو بہروز نے دیا تھا۔ ارے بیٹی، تمہارے ہاتھ میں تو بالکل میرے جیسا ذائقہ ہے، میں بھی ایسے ہی کھانا بناتی ہوں۔ میری مرحومہ اماں کے ہاتھ میں بھی ایسا ہی کمال تھا کہ لوگ انگلیاں چاٹتے رہ جاتے تھے۔ یہ کہتے ہوئے ان کی آواز میں ہلکی سی نمی آ گئی تھی۔
وہ اپنی ماں کو یاد کر رہی تھی۔ فرقان صاحب یہ سب سن کر بے حد خوش ہو رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں ایک امید جگمگا رہی تھی جو جنت کی نظروں سے چھپ نہ سکی۔ جنت کے دل میں مگر عجیب سی کشمکش چل رہی تھی۔ ابا جان شاید یہ سوچ رہے کہ یہ امیر زادہ مجھ سے شادی کرے گا، کتنے بڑے گھر کی عورت، اتنی جائیداد اور دولت رکھنے والی، جس کے کاروبار ملکوں پھیلے ہیں، وہ مجھے اپنی بہو بنا لے گی، ایک چھوٹے سے گھر کی لڑکی کو، اپنے ملازم کی بیٹی کو۔ اگر یہ امید ٹوٹ گئی تو ابا جان پر کیا گزرے گی؟ وہ ابھی انہی سوچوں میں گم تھی کہ رخصت ہوتے وقت ساجدہ بیگم نے اس کے ہاتھ پر کچھ پیسے رکھ دیے، پھر اپنے ہاتھوں سے کنگن اتار کر جنت کو پہنا دیا اور فرقان صاحب سے مسکراتے ہوئے بولی، یہ میری بیٹی ہے، میرے بہروز کی پسند، چند دنوں میں ہم اپنی امانت لینے خود آ جائیں گے۔ انہوں نے جنت کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرا اور رخصت ہو گئی۔ بہروز بھی جاتے ہوئے ایک لمحے کو ٹھہر کر اسے گہری نظر سے دیکھے گیا۔ وہ نظر ایسی تھی کہ جنت کے قدم زمین پر تھے مگر دل جیسے ہواؤں میں اڑنے لگا ہو۔ مگر اس سب کے باوجود ایک سوال اس کے دل میں بار بار سر اٹھا رہا تھا، یہ سب اتنا اچانک کیسے ہو گیا؟ اتنے بڑے اور بااثر لوگوں نے اسے یوں پل بھر میں اپنی بہو کیوں چن لیا؟ یہ سوچ اس کے دل میں کسی کانٹے کی طرح چبھتی رہی اور وہ اس کا کوئی واضح جواب نہ ڈھونڈ سکی۔ جب جنت نے یہ سب اپنی سہیلیوں کو بتایا تو ان کے رد عمل نے اس کے دل میں ہلچل مچا دی۔ یار ذرا تحقیق تو کر لو، کہیں اس لڑکے میں کوئی مسئلہ تو نہیں؟ جنت چونک گئی۔ مسئلہ؟ کیسا مسئلہ؟ کچھ بھی ہو سکتا ہے، ممکن ہے وہ کسی بیماری کا شکار ہو یا پہلے سے شادی شدہ ہو یا کوئی ایسی بات ہو جس کی وجہ سے اسے اپنے برابر کی لڑکی نہ مل رہی ہو۔ آخر سوچو تو صحیح، اتنے بڑے گھر کے لوگ تم جیسے سادہ گھرانے کی لڑکی کو بہو بنانے کیوں آ رہے ہیں؟ کوئی نہ کوئی کمی تو ضرور ہوگی نا؟ یہ باتیں جنت کے دل میں کانٹوں کی طرح چبھنے لگی۔ وہ خود کو پرسکون رکھنے کی کوشش کرتی رہی مگر سوال ایک کے بعد ایک ذہن میں ابھرنے لگے۔ اسی الجھن میں اس نے اپنے باپ سے بات کرنے کی تو فرقان صاحب نے نرمی مگر یقین کے ساتھ کہا، بیٹا یہ سب فضول اندیشے ہیں، وہ لوگ دل سے تمہیں لینے آ رہے ہیں، کسی کی چاہت کو شک کی نظر سے نہیں دیکھا جاتا۔ اور پھر ایک بات یاد رکھو، یہ رشتہ بہروز کی پسند سے طے ہوا ہے، وہ تمہیں چاہتا ہے اور اس کی ماں نے اسی کی خواہش پر یہ رشتہ مانگا ہے۔ اپنے باپ کے لہجے میں موجود اطمینان نے جنت کے دل کو کچھ سکون دیا۔ اگر واقعی بہروز مجھے پسند کرتا ہے تو ممکن ہے اس نے اپنی ماں سے ضد کی ہو۔ یہ سوچ کر اس نے خود کو آنے والی زندگی کے لیے ذہنی طور پر تیار کرنا شروع کر دیا۔ شادی کی تمام تیاریاں انہی لوگوں نے سنبھال لیں۔ فرقان صاحب کو صاف صاف کہہ دیا گیا کہ نہ جہیز کی ضرورت ہے نہ کسی قسم کی دکھاوے کی۔ ہماری بہو کو جو چاہیے ہوگا ہم خود لا کر دیں گے۔ ساجدہ بیگم بار بار جنت کے گھر آتی، اسے اپنے ساتھ لے جاتی، اس کی پسند کی شاپنگ کرواتی اور پھر خود عزت سے واپس چھوڑ آتی۔ پورا خاندان جنت کی قسمت پر حیران تھا مگر ایک شخص ایسا تھا جس کا دل حسد اور غصے سے جل رہا تھا، فہد۔ یہ لڑکی میرے ہاتھ سے کیسے نکل گئی اور اب اتنے بڑے آدمی کی بیوی بننے جا رہی ہے، پہلے ہی مجھے خاطر میں نہیں لاتی تھی، اب تو اس کا دماغ اور بھی آسمان پر پہنچ جائے گا۔ اس کے دل میں نفرت زہر کی طرح بھر گئی۔ میں نے ہمیشہ اس سے محبت کی، اس نے مجھے ٹھکرایا، اب میں اسے چھوڑنے والا نہیں ہوں، میں اس سے بدلہ لے کر رہوں گا چاہے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے۔ اسی نفرت میں اس کے ذہن میں ایک نہایت خطرناک منصوبہ جنم لینے لگا۔ تو خاموشی سے سازش کے جال بننے لگا اور جس دن اسے لگا کہ اس کا وار ٹھیک جگہ لگا چکا ہے، اس دن اس کی خوشی حد سے بڑھ گئی تھی۔ ادھر جنت کی خبر بھی نہ تھی کہ اس کی زندگی کس موڑ کی طرف بڑھ رہی ہے۔ آج وہ دن آ گیا تھا جب وہ ہمیشہ کے لیے بہروز کے نام ہونے والی تھی۔ تیاری اور رسومات اور نئے خوابوں کے درمیان اسے یہ احساس ہی نہ ہوا کہ وقت کس تیزی سے گزر گیا۔ مگر جب وہ بہروز کے گھر پہنچی تو اسے اندازہ ہوا کہ حقیقت اکثر تصورات سے بالکل مختلف ہوتی ہے۔ وہ جو خواب اور امیدیں لے کر اس گھر میں قدم رکھ کر آئی تھی، اس کے برعکس مناظر اس کا انتظار کر رہے۔ اب جنت کے ذہن میں سہیلیوں کی باتیں ایک ایک کر کے گونجنے لگیں۔ یار ذرا تحقیق تو کر لو، مجھے تو لگتا ہے اس لڑکے میں کوئی نہ کوئی نقص ضرور ہے، ورنہ اپنے برابر کے لوگوں میں رشتہ کیوں نہ کرتا؟ اتنا امیر آدمی ہے، اسے کسی چیز کی کمی ہو سکتی ہے؟ پڑھی لکھی خوبصورت دولت مند لڑکیوں کی تو قطار لگ سکتی ہے، مانا تو خوبصورت اور معصوم ہو، مگر پھر بھی سوچو اتنی قابل لڑکیوں کو چھوڑ کر وہ تمہیں ہی کیوں چنے گا؟ یہ سب ماریہ کے الفاظ تھے۔ وہ ہمیشہ جنت سے جلدی آئی تھی اور آج جب جنت کی زندگی میں خوشی آئی تھی تو اس کی جلن اور بھی بڑھ گئی تھی۔ جو دل میں آیا وہ بولتی چلی گئی۔ جنت نے ایک لمحے کو بھی یہ نہیں سوچا کہ یہ باتیں حسد میں کہیں جا رہی ہیں۔ اس نے سب کچھ اپنے دل و دماغ میں بٹھا لیا۔ پھر جب بہروز نے ایک دن سرد لہجے میں اسے بتایا کہ وہ اس کی کوئی خواہش پوری نہیں کر سکتا،
کہ وہ نہ مرد ہے تو جنت جیسے ایک لمحے میں زمین پر آ گری۔ یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا؟ وہ سسک رکھ کر رہ گئی۔ اس کے بعد جو باتیں بہروز نے کہیں انہوں نے اس کے ہوش اڑا دیے۔ تم نے یہ کیسے سوچ لیا کہ میرے نکاح میں ہوتے ہوئے میں اپنی خواہشات کے لیے کسی اور کے پاس جاؤں گی؟ کیوں مجھے اتنا گرا ہوا سمجھ لیا، اتنا گھٹیا؟ غصے اور صدمے کے عالم میں اس کا ہاتھ بے اختیار اڑ گیا اور بہروز کے چہرے پر جا پڑا۔ یہ حرکت ہوتے ہی بہروز کا رنگ بدل گیا۔ تمہاری اتنی جرأت کہ تم مجھ پر ہاتھ اٹھاؤ؟ وہ اس کا بازو مضبوطی سے پکڑتے ہوئے گھرایا۔ اسی لمحے اسے اپنی زیادتی کا احساس ہوا۔ وہ دونوں اس وقت ایک دوسرے کے بے حد قریب تھے، اتنے قریب کہ بہروز اس کی تیز دھڑکنیں سن سکتا تھا، اس کی کانپتی پلکیں اور لرزتے ہونٹ صاف دیکھ سکتا تھا، آنکھوں میں ابھرتی نمی بھی وہ پوچھ دینا چاہتا تھا، مگر غصہ اسے خود پر قابو پانے نہیں دے رہا تھا۔ وہ بمشکل پیچھے ہٹا۔ آج تم نے یہ حرکت کی ہے، دوبارہ اگر ایسا کیا تو میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ آج تک کسی نے مجھ پر ہاتھ اٹھانے کی ہمت نہیں کی، آنکھ اٹھا کر دیکھنا تو دور کی بات ہے، اور تم نے اپنے شوہر پر ہاتھ اٹھایا۔ جنت کی آواز بھی غصے سے کانپ رہی تھی۔ آپ نے بھی تو حد پار کی تھی۔ آپ نے کیسے سوچ لیا کہ میں آپ کے نکاح میں ہوتے ہوئے کسی اور مرد کے پاس جا سکتی ہوں؟ بہروز نے تلخی سے جواب دیا۔ میں نے یہ سب تمہارے لیے کہا تھا کیونکہ تم اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ پا رہی تھی۔ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ آج تک تم نے خود کو کیسے سنبھالا ہوگا۔ یقیناً تمہاری زندگی میں کئی لڑکے آئے ہوں گے، بتاؤ کون تھا، کون تمہارے جذبات کی تسکین کرتا رہا ہے؟ اس کی باتوں نے جنت کو توڑ کر رکھ دیا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ خدا کے لیے چپ ہو جائیں، مجھے میری ان نظروں میں اتنا مت گرائے، میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتی۔ پتہ ہی نہیں آپ کے ذہن میں میرے خلاف یہ گندگی کس نے بھری ہے؟ اگر آپ کو مجھ پر شک تھا، اگر آپ مجھے ایسا ہی سمجھتے تھے تو پھر آپ نے مجھ سے شادی کیوں کی؟ بہروز نے سرد سانس لی۔ مجھ سے غلطی ہو گئی، کاش میں پہلے ہی سب جان لیتا، تم سے ملاقات کر لیتا تو یہ سب نہ ہوتا۔ کس سے ملاقات؟ جنت چونک اٹھی۔ مجھے بتائیں، آپ کو میرے خلاف کس نے ورغلایا ہے؟ وہ جھنجھلا کر بولا۔ کوئی نہیں، کسی کی بات نہیں کر رہا میں۔ اب تم سو جاؤ، دماغ خراب مت کرو۔ صبح ولیمے کی تقریب ہے، ایک تو اماں نے مجھے اس میں پھنسا دیا، ان کی خوشی کے لیے مجھے یہ بوجھ اٹھانا پڑا۔ وہ عورت جس کے بارے میں نہ جانے کیا کیا کہا جا چکا ہے۔ جنت ساکت رہ گئی۔ وہ یہ سمجھ کر اس گھر میں آئی تھی کہ وہ اپنے شوہر کے دل کی ملکہ ہوگی، اس کی محبتوں کی واحد حقدار، مگر آج اسے پہلی بار معلوم ہوا تھا کہ آسمان سے زمین پر گرنے کا احساس کیا ہوتا ہے۔ وہ تو منہ کے بل گری تھی، اس قدر کہ اٹھنے کی ہمت بھی باقی نہ رہی تھی۔ وہ نہ جانے کتنے خواب، کتنی امیدیں لے کر اس گھر میں آئی تھی، اور بہروز کا رویہ اس کے لیے زندگی کا سب سے بڑا صدمہ بن چکا تھا۔ جنت کے دل میں اب ایک طوفان سا اڑ گیا تھا۔ وہ اپنے آپ سے پوچھ رہی تھی، یہ آدمی میرے بارے میں اتنا غلط کیسے سوچ سکتا ہے؟ آخر کس نے اسے میرے خلاف بھڑکایا؟ اور جو یہ باتیں کر رہا ہے، کیا یہ واقعی سچ ہے کہ وہ نامرد ہے؟ شاید اس نے اپنی ماں کے کہنے پر مجھ سے شادی کی اور اب اس بات پر ناراض ہے کہ میں کہیں اسے سب کو بے عزت نہ کر دوں۔ اس کے دل میں شدید نفرت جاگی۔ وہ سوچ رہی تھی، میں ہمیشہ یہ سمجھتی رہی کہ فہد دنیا کا سب سے گھٹیا آدمی ہے، لیکن آج مجھے یہ پتہ چلا کہ اس سے بھی بدتر لوگ موجود ہیں جو اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے دوسرے کو بطور خیل استعمال کرتے ہیں۔ اگلے دن ولیمے کی تقریب دھوم دھام سے ہوئی۔ جنت کو زبردستی ہونٹوں پر مسکراہٹ سجانی پڑی اور ہر کسی سے خوش اخلاقی سے بات کرنی پڑی۔ سب لوگ اس کے گرد گھوم رہے تھے، اس کی شان و شوکت، دولت اور اس کے شوہر کی شخصیت دیکھ کر رشک کر رہے تھے۔ فرقان صاحب اس کے پاس آئے۔ بیٹی خوش ہونا؟ جنت نے آنکھوں میں چھپے آنسو روک کر زبردستی ایک مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا۔ ان کے ارد گرد کے سب لوگ اس کی خوشی قسمت پر حیران تھے۔ ایک کے بعد ایک سرد نگاریں اس پر جمی تھیں اور دل ہی دل میں لوگ کہہ رہے تھے، واہ، جنت نے تو لاکھوں میں ایک شوہر پایا۔ فہد کے ساتھ جو منصوبے تھے سب بیکار گئے۔ اللہ کا شکر ہے کہ لڑکی نے سمجھداری دکھائی۔ جنت ہی دل میں ہنس رہی تھی۔ وہ جان چکی تھی کہ جس چیز سے وہ بھاگ رہی تھی وہی چیز اس کے سامنے تھی۔ اسے دولت اور پیسہ نہیں چاہیے تھا، اسے صرف محبت، عزت اور قدر چاہیے تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ فہد سے دور رہی اور اسی لیے بہروز کے ساتھ شادی کی تھی۔ لیکن حقیقت نے اس کے لیے ایک اور چیلنج کھڑا کر دیا۔ بہروز اس سے عزت سے بھی پیش آنے پر تیار نہیں تھا۔ ہر لمحہ، ہر بات میں وہ ماضی کو سامنے لا کر اسے ذہنی طور پر دبانے کی کوشش کرتا۔ ایک دن جب جنت اپنے کمرے میں فارغ ہوئی اور پھر باپ سے بات کر رہی تھی، بہروز اچانک کمرے میں داخل ہو گیا۔ بتاؤ مجھے اپنے منہ سے سب، ورنہ مجھے پتہ لگانے میں زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ جنت نے اسے گھور کر کہا، اگر آپ مجھ پر بھروسہ نہیں کرتے تو ایک کام کریں، مجھے چھوڑ دیں اور کسی اور سے شادی کر لیں جو آپ کی توقعات کے مطابق ہو۔
جس پر آپ کو پورا بھروسہ ہو کہ وہ صرف آپ کی طرف دیکھتی ہیں۔ بہروز ہنس پڑا۔ اس کے ہنسنے میں تنزیہ اور طنز دونوں چھلے ہوئے تھے۔ تم سب لڑکیاں ایک جیسی ہوتی ہو، اعتبار کے قابل نہیں ہوتی۔ تم سے پہلے بھی میری زندگی میں ایک لڑکی تھی، تمہاری طرح غریب گھرانے کی، اپنے والدین کا سہارا، چھوٹے بہن بھائیوں کی کفالت کرتی۔ وہ میرے پاس نوکری کے لیے آئی تھی۔ جب میں نے پہلی بار اسے دیکھا تو رخصہ کیا۔ وہ تم سے بھی زیادہ حسین اور دلکش تھی۔ پردہ کرنے والی لڑکیاں مجھے ہمیشہ پسند آئیں کیونکہ وہ جیسی باہر دکھتی ہیں ویسی ہی اندر بھی ہوتی ہیں۔ وہ آنکھیں جھپکتے ہوئے اپنے پچھلے احساسات یاد کر رہا تھا۔ جب اس نے اپنی مجبوریوں کی کہانی سنائی، اپنی ماں کی بیماری، بہن بھائیوں کے اخراجات، میں اسے ہر ممکن مدد دینا چاہتا تھا، تنخواہ کے علاوہ بونس، پک اینڈ ڈراپ، ہر چھوٹی ضرورت، سب کچھ۔ لیکن میں نے کبھی اسے غلط نظر سے نہیں دیکھا، کبھی چھوا بھی نہیں۔ میرا ارادہ صرف شادی کا تھا۔ بہروز نے کمرے کے گوشے میں بیٹھ کر دل کی بھڑاس نکالی۔ لیکن تم دیکھو، جب وہ دکھ گئی کہ میں اپنی محبت کے لیے اب بھی مجبور نہیں ہوا، تو اس نے میرے دوست کو مجھے پھنسانے کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا۔ جب میں نے اپنے دوست کو بتایا کہ میں صبا سے شادی کرنا چاہتا ہوں، تو وہ زار و قطار قہقہ لا کر ہنسنے لگا اور ہنستے ہنستے خود کو قابو میں بھی نہیں رکھ سکا۔ مجھے اس کی باتوں پر یقین کرنا مشکل ہو گیا۔ میرے دل میں ایک ہی سوال گونج رہا تھا، کیا یہ واقعی پاگل ہو گیا ہے؟ یہ سب مذاق ہے یا سنجیدہ ہے؟ وہ آگے بڑھا اور شدید لہجے میں بولنے لگا، تم ہنس کیوں رہے ہو؟ کون سی بات پر خوش ہو؟ تمہیں معلوم ہے وہ لڑکی جو مجھے مفت میں ملی ہے، تم واقعی سے شادی کرنے کا سوچ رہے ہو؟ میں حیران رہ گیا، الفاظ گونجتے رہے۔ کیا مطلب؟ کیا بول رہا ہے؟ یہ لڑکی تو بہت اچھی اور شریف ہے۔ وہ مسکرا کر بولا، چلو میں تمہیں دکھاتا ہوں کہ اس کی شرافت کے پردے کے پیچھے کیا ہے۔ اور پھر اس نے اپنے موبائل پر کچھ ویڈیوز چلائیں، کچھ تصویریں دکھائیں۔ ہر تصویر میں وہی لڑکی تھی جس نے اپنی ساری پاکیزگی کا نقاب اتار کر رکھا تھا۔ تب میرے اندر عورتوں کے بارے میں ایک عجیب سا خوف اور نفرت پیدا ہونے لگا۔ میں نے فوراً سے اسے اپنے آفس سے نکال دیا۔ وہ اب میرے دوست کے گھر داشتہ بننے رہنے لگی اور اپنے گھر والوں کے لیے ذمہ داریاں سنبھالنے لگی۔ میں چاہتا تھا کہ اسے عزت دوں، اپنی زندگی میں شامل کروں اور ہر مشکل میں ساتھ دوں، لیکن ایسا لگ رہا تھا کہ اسے یہ سب نہیں چاہیے تھا۔ اسے عزت والی زندگی نہیں، ذلت اور شرمندگی بھری زندگی چاہیے تھی۔ وہ غصے اور تلخی کے ساتھ بول رہا تھا، تم سب لڑکیاں ایک جیسی ہو، تم نے اپنی اصل حقیقت دکھا دی۔ اب تم میرے ساتھ شادی شدہ ہو، مگر افسوس کہ شادی کے بعد تمہاری اصل حالات میرے سامنے آ گئے۔ فکر مت کرو، میں تمہاری ماں کو سمجھا دوں گا، وہ دیکھیں گی کہ ان کا انتخاب غلط تھا، لیکن کم از کم میری زندگی تباہ ہونے سے بچ جائے گی، ورنہ ہر وقت یہ سوچتے سوچتے میں یہ محسوس کرتا رہوں گا کہ ایک بد کردار عورت میری بیوی ہے۔ اپنی ساری باتیں کہنے کے بعد وہ خاموش ہو گیا اور بہروز ہمدانی بستر پر لیٹ گیا۔ لیکن جنت کے لیے تو سانس لینا بھی مشکل ہو گیا تھا۔ اس کی ہر بات، ہر طنز اس کے دل پر چھری کی طرح وار کر رہا تھا۔ جنت کے دماغ میں ایک سوال بار بار گونج رہا تھا، کیا میں واقعی اس انسان کی زندگی میں شامل ہو گئی تھی؟ سوچ کر کہ میں زندگی خوشیوں میں بھری ہوگی، سکون ہوگی، دولت ہوگی، لیکن اب وہ سب خواب صرف خام خیالی لگ رہے تھے۔ اس کے دل پر ایک بھاری بوجھ تھا اور وہ آنکھیں بند کر کے اسی بھاری سوچ کے ساتھ سو گئی، اپنے دل میں بس یہی سوچتے کہ زندگی کی راہ کتنی مشکل اور خطرناک ثابت ہو گئی ہے۔ صبح کے وقت جب جنت آنکھ کھولتی تو اس سر میں ایک بھاری بوجھ محسوس ہوتا۔ بہروز کا وہی رویہ برقرار تھا جو اسے ہر وقت چڑچڑا اور طنزیہ لگتا۔ وہ آ کر بیٹھتا اور اس کے اوپر ہلکے طنز کے ساتھ باتیں کرتا، ارے تم ہر وقت اتنی اداس کیوں رہتی ہو؟ کون سی یادیں تمہیں ستاتی رہتی ہیں؟ جنت کا صبر جواب دے گیا۔ اس نے غصے سے کہا، کیا تمہیں خدا کا خوف نہیں؟ اپنی بیوی کے ساتھ یہ سب باتیں کرنا شرم کی بات ہے۔ تمہیں یہ جان کر شرم آنا چاہیے کہ کسی کے بارے میں الزام لگانا، اس کی پاکیزگی پر سوال اٹھانا درست نہیں۔ بہروز نے زور سے قہقہ لگایا اور ہنستے ہوئے کہا، تم بھی نا، جب یہ شرافت اور کردار کی باتیں کرتی ہو تو مجھے بس ہنسی آتی ہے۔ تم جیسی عورتوں کے منہ سے یہ باتیں سننا کافی دلچسپ ہے۔ کچھ دن بعد وہ گھر آیا اور ہنستے ہوئے بولا، جلدی تیاری ہو جاؤ، آج مجھے تمہیں کہیں لے جانا ہے۔ جنت حیران ہو، کیا مطلب؟ کہاں جانا ہے مجھے؟ بہروز نے مسکرا کر جواب دیا، ایک پارٹی میں۔ ماں ہمیشہ کہتی رہتی ہیں کہ میں تمہیں اپنے ساتھ کہیں نہیں لے جاتا، نہ ہنی مون، نہ گھومنے پھرنے، تو آج ان کی بات مان کر تمہیں لے جا رہا ہوں۔ اب اتنا حیران کیوں؟ اٹھو، جلدی تیار ہو جاؤ۔ جنت دل ہی دل میں ہچکچائی، مگر آخر کار سرخ رنگ کا فراق پہنا اور تیار ہو گئی۔ بہروز نے اسے سر سے لے کر پاؤں تک دیکھا اور سرسری سی تعریف کی، واہ، آج تم واقعی خوبصورت لگ رہی ہو۔ وہ اسے لے کر ایک چھوٹے سے گھر کی طرف گیا۔ جنت نے چونک کر پوچھا، یہ کیا جگہ ہے؟ یہاں تو پارٹی کی کوئی بھی جھلک نہیں۔ بہروز مسکرا کر بولا، یہ پارٹی صرف تمہارے لیے ہے، باقیوں کا یہاں آنا ضروری نہیں۔
جنت اب اور بھی الجھی ہوئی تھی۔ مطلب کیا ہے سمجھ نہیں آ رہا۔ بہروز نے اسے اندر لے جا کر کہا، آؤ سب سمجھا دیتا ہوں۔ اندر پہنچتے ہی جنت کی نظر ایک لڑکے پر پڑی۔ ارے تم آ گئی؟ لڑکے نے بہروز کو دیکھ کر خوشی سے گلے لگایا۔ جنت نے حیران ہو کر پوچھا، اور یہ کون ہے؟ بہروز نے فخر سے کہا، میری گرل فرینڈ ہے، اسے سنبھالنے کے لیے یہاں لایا ہوں۔ جنت کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، دل میں غصہ ابھرا۔ گرل فرینڈ؟ آپ نے مجھے یہاں کیوں بلایا؟ وہ پیچھے ہٹنے لگی مگر بہروز اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ پہچانو یہی لمحہ تمہارے لیے تھا، اب تم یہاں رک کر اپنے سارے جذبات ظاہر کرو، اگر شرم آ رہی تو میں چلا جاؤں گا۔ جنت نے غصے میں دھکیل کر کہا، آپ ایسا نہیں کر سکتے، کیا آپ اپنی عزت پہ اتنی کم تر سمجھتے ہیں؟ بہروز نے اسے غور سے دیکھا اور پھر مسکرا کر بولا، تم جیسی عورت میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھی، جتنی شرم تمہاری ہے میں نے وہ سب دیکھا ہے، اور اب وقت ہے کہ شرافت کا لبادہ اتار دو۔ تمہاری خواہش پوری کرنے کے لیے تمہیں یہاں لایا ہوں، اب کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ جیسے ہی وہ دوبارہ وہاں سے روانہ ہو، اس کے دوست نے جنت کو اپنی طرف کھینچا۔ اوہ آؤ، تمہیں بہتر طریقے سے سنبھالوں گا، تمہاری ہر کمی پوری کروں گا، کیا چاہیے تمہیں؟ جنت نے زور سے دھکا دیا اور خود کو بچا کر بھاگی۔ وہ سڑک پر دوڑتی رہی، دل دھڑک رہا تھا اور سانسوں پر قابو نہیں تھا۔ تبھی اس نے دور رکشہ دیکھا اور اس میں چھلانگ لگا دی، جیسے زندگی ہر مشکل سے کچھ لمحوں کے لیے بچ گئی ہو۔ مجھے بس میرے گھر تک چھوڑ دے، خدا کے لیے۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ رکشہ چلانے والا ایک عمر رسیدہ آدمی تھا۔ سامنے ایک اجنبی روتی ہوئی لڑکی کو دیکھ کر اس کا دل گھبرا گیا۔ بیٹی کیا ہوا ہے؟ کوئی مسئلہ ہے تو بتاؤ، اس نے نرمی سے پوچھا۔ جنت نے سر جھکا لیا۔ نہیں، بس آپ مجھے وہاں پہنچا دیں جہاں کا میں نے بتایا ہے۔ چند ہی لمحوں میں بعد رکشہ اس کے گھر کے سامنے رک گیا۔ وہ تیزی سے نیچے اتری اور بنا پیچھے دیکھے اندر چلی گئی۔ اسی وقت بہروز کی نظر اس پر پڑی تو وہ چونک اٹھا۔ اتنی جلدی واپس آ گئی؟ پارٹی ختم ہو گئی کیا؟ ابھی وہ بات مکمل بھی نہ کر پایا تھا کہ اس کے موبائل پر کال آنے لگی۔ اس نے فون کان سے لگایا۔ یار وہ لڑکی تو پوری پاگل نکلی، دوسری طرف سے اس کا دوست جھنجھلاہٹ سے بول رہا تھا۔ مجھے ہاتھ تک نہیں لگانے دیا، الٹا چیخنے چلانے لگی اور بھاگ گئی۔ فون کی دوسری طرف سے گالیوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ بہروز نے فون بند کیا اور ایک عجیب سی نظر سے جنت کو گھورنے لگا۔ اگر تم یہ سب ڈرامہ کر کے میرا دل جتنا چاہتی ہو تو جان لو یہ سب فضول ہے، وہ سرد لہجے میں بولا۔ مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ تم کتنی شریف ہو، اس لیے بناوٹی شرافت چھوڑ دو اور جو دل چاہے وہی کرو، میری وجہ سے اپنے اوپر جبر مت کرو۔ جنت ضبط نہ کر سکی، آنسو اس کی آنکھوں سے بہنے لگے۔ خدا کا واسطہ ہے میرے ساتھ ایسا مت کرے، مجھے میری اپنی نظروں میں مت گرائیں، میں نے آپ سے کبھی کچھ نہیں مانگا، آپ نے کہا کہ آپ مجھے پورا نہیں کر سکتے، میں نے اس پر بھی کوئی سوال نہیں کیا۔ وہ سسکیاں لینے لگی۔ اگر میں آپ کو اتنی ہی بری لگتی ہوں تو اپنے ہاتھوں سے مجھے زہر دے دیں، مگر یوں میری عزت کا سودا مت کریں، دوبارہ مجھے کسی کے پاس اس طرح چھوڑ کر مت آئیے گا۔ آپ نہیں جانتے ایک لڑکی کی عزت اس کی جان سے بھی زیادہ قیمتی ہوتی ہے۔ اس نے کانپتی آواز میں کہا، میں آپ سے نفرت نہیں کرنا چاہتی مگر آپ مجھے مجبور کر رہے ہیں کہ میں آپ سے نفرت کروں۔ مسلسل روتے روتے وہ بالکل نڈھال ہو گئی۔ اس کے آنسو زمین پر گر رہے تھے، جیسے ایک ایک آنسو بہروز کے دل پر دستک دے رہا ہو، مگر بہروز نے اپنے دل کو سخت کر لیا۔ اس نے خود کو سمجھایا، یہ سب صرف ایک اداکاری ہے، میرے سامنے خود کو معصوم ثابت کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اصل میں یہ کیسی ہے یہ مجھ سے بہتر کون جان سکتا ہے۔ اور یوں اس نے اپنے دل میں اٹھنے والی ہر ہلکی سی نرمی کو بھی بے رحمی سے کچل دیا۔ شادی کے 2 دن باقی تھے اور بہروز کی خوشی عروج پر تھی۔ دل باغ باغ تھا کہ اس کی پسندیدہ لڑکی جلد اس کی زندگی میں آ جائے گی۔ تب اچانک گارڈ نے اطلاع دی، سر کوئی آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ بہروز نے تھوڑی بے صبری سے کہا، ابھی کسی کو نہ آنے دو، مصروف ہوں، اہم کام میں لگا ہوں۔ تب سیکریٹری نے وضاحت کی، سر وہ کہتے ہیں کہ وہ آپ کے سسرالی رشتہ دار ہیں، بیوی کی کزن ہے، کچھ ضروری بات ہے جو آپ سے کرنا چاہتے ہیں۔ جنت کا نام سنتے ہی بہروز کے کان کھڑے ہو گئے۔ ٹھیک ہے بھیج دو۔ کمرے میں قدم رکھتے ہی فہد نے صاف اور سنجیدہ انداز میں کہا، سر میں جانتا ہوں کہ آپ میری بات پر یقین نہیں کریں گے، اس لیے سارے ثبوت ساتھ لے کر آیا ہوں۔ بہروز حیران ہو گیا، تم کون ہو اور کس بارے میں بات کر رہے ہو؟ فہد نے ایک ویڈیو نکالی اور دکھاتے ہوئے کہا، علی یہ سب دیکھو، باقی باتیں بعد میں بتاؤں گا۔ ویڈیو چلتے ہی بہروز کا دماغ دھڑکنے لگا۔ ویڈیو میں جنت اور فہد ایک دوسرے کے قریب قابل اعتراض حرکات میں تھے۔ فحش مناظر دیکھ کر بہروز کے ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہو گئے، دل شدید ہولا تھا۔ بہروز نے غصے میں کہا، یہ کیا ہے؟ یہ بدتمیزی ہے۔ فہد نے نرمی سے کہا، یہ بدتمیزی نہیں، یہ حقیقت ہے،
یہ میری کزن ہے، ہم ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے اور شادی کا ارادہ رکھتے تھے۔ محبت میں ہم سے یہ سب ہوا، لیکن اس کے والد نے مجھے اس سے شادی کرنے سے روک دیا۔ اب مجھے پتہ چلا کہ انہوں نے آپ جیسے امیر آدمی کو اپنے منصوبے میں پھنسا لیا ہے۔ فہد نے آگے کہا، اب آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے کہ ہم کتنے قریب تھے، کتنی محبت کرتے تھے۔ اور ایک بات یاد رکھیں، وہ لڑکی جو مجھ سے محبت میں مکر سکتی ہے وہ کسی اور کے لیے کبھی نہیں ہوگی۔ میرا کام بس یہ تھا کہ آپ کو حقیقت سے آگاہ کروں، باقی فیصلہ آپ کا ہے۔ بہروز نے دل میں سوچا کہ اگر وہ اس وقت شادی سے انکار کرتا تو اس کی ماں کو دکھ پہنچتا۔ اس نے شادی تو کر لی مگر اب جنت کو آزمانے کا منصوبہ بنایا۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ جنت واقعی اس رشتے کو قبول کرے گی یا نہیں۔ کیا وہ زبردستی تعلق قائم کرنے کی کوشش کرے گی یا اپنی عزت کے لیے خاموشی اختیار کرے گی؟ جنت نے ہر بات کو خاموشی سے سنا۔ اس دن کے بعد اس کا دل بہروز کے لیے مزید نفرت سے بھر گیا۔ وہ سمجھ چکی تھی یہ شخص کبھی بھی اس پر بھروسہ نہیں کرے گا اور اس کے ساتھ زندگی کبھی خوشیوں سے بھرپور نہیں ہوگی۔ وہ اپنے آپ کو کمرے تک محدود کر گئی، بہروز سے بالکل بات بند کر دی اور بس اس دن کا انتظار کرنے لگی جب وہ اس ظالم شخص سے آزادی حاصل کر سکے۔ کئی دن ایسے ہی گزر گئے اور ان کے درمیانی خاموشی کا گہرا پردہ اتر گیا تھا۔ بہروز بھی جنت کے رویے سے پریشان ہو چکا تھا۔ اس کے دل میں غصے اور پچھتاوے کی ملی جلی کیفیت تھی۔ ایک طرف وہ فہد کی باتوں پر یقین کر کے جنت کے بارے میں سخت سوچ رہا تھا، تو دوسری طرف جنت کی آنکھوں میں جھلکتی سچائی اسے اندر سے ہلا رہی تھی۔ ایک شام بہروز اپنے دفتر میں بیٹھا تھا کہ اچانک اس کے فون پر ایک انجان نمبر سے کال آئی۔ دوسری طرف ہسپتال کا ایک ڈاکٹر بول رہا تھا، کیا میں بہروز ہمدانی سے بات کر رہا ہوں؟ بہروز نے بے چینی سے جواب دیا، جی میں ہوں، کیا ہوا؟ ڈاکٹر نے جلدی میں بتایا، ایک شخص جس کا نام فہد ہے حادثے کا شکار ہوا ہے اور وہ بے ہوش ہے۔ اس کے موبائل پہ آپ کا نمبر ایمرجنسی کانٹیکٹ میں درج ہے۔ وہ مسلسل آپ کا نام لے رہا ہے اور آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ بہروز کی حیرت کی حد نہ رہی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ فہد نے اس کا نمبر کیوں رکھا ہوا ہے۔ فوراً ہسپتال کی طرف روانہ ہوا۔ ہسپتال پہنچ کر ڈاکٹر کی رہنمائی پر وہ ایک کمرے میں گیا۔ اندر داخل ہوتے ہی اس نے فہد کو بستر پر لیٹا دیکھا۔ سر پٹیوں میں لپٹا ہوا تھا، چہرے پر زخموں کے نشانات نمایاں تھے۔ فہد نے آہستہ سے آنکھیں اٹھا کر دیکھا اور اس کی آواز کانوں میں دھیرے سے پہنچی، بہروز بھائی، آپ آ گئے؟ بہروز نے فوراً پوچھا، تم ٹھیک ہو؟ یہ سب کیا ہوا؟ فہد کے آنسو بے اختیار بہنے لگے۔ بہروز بھائی، میں بہت برا انسان ہوں، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے، مجھے معاف کر دیں۔ بہروز کا دماغ حیرت اور الجھن سے بھر گیا۔ کیا ہوا؟ کس بات کی معافی مانگ رہے ہو؟ فہد نے روتے ہوئے اعتراف کیا، میں نے جو کچھ بھی آپ کو جنت کے بارے میں بتایا تھا وہ سب جھوٹ تھا۔ وہ ویڈیوز، وہ تصویریں سب میں نے جلسانی سے دکھائیں۔ میں جنت سے محبت کرتا تھا لیکن اس نے کبھی مجھے پسند نہیں کیا۔ اس کے والد کو ہماری حرکتوں کا علم ہوا تو انہوں نے جنت کی شادی آپ سے طے کر دی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ آپ کی ہو، اس لیے میں نے آپ کو دھوکہ دیا، سب جھوٹ تھا۔ اس نے آگے کہا، جنت ایک بہت شریف اور بہادر لڑکی ہے، اس نے میری ہر غلط حرکت کو ٹھکرا دیا، اسی بہادری نے اسے میری دھمکیوں سے محفوظ رکھا۔ فہد کی باتیں سن کر بہروز کی دنیا جیسے پلٹ گئی۔ وہ یقین نہیں کر پا رہا تھا کہ جس شخص پر اس نے بھروسہ کیا اسی نے اسے دھوکہ دیا۔ اس کے دل پر شرمندگی اور پچھتاوے کے بوجھ نے زوردار دھچکا دیا۔ بہروز نے دل میں سوچا، میں نے جنت کے ساتھ کتنا برا کیا۔ اس کے قدم فوراً ہسپتال سے گھر کی طرف دوڑے۔ ذہن میں صرف ایک ہی خیال تھا، جنت سے معافی مانگنا۔ گھر پہنچتے ہی وہ سیدھا جنت کے کمرے کی طرف بڑھا، دل میں عہد لے کر کہ اب وہ اپنی غلطیوں کا ازالہ کرے گا۔ جنت بستر پر خاموشی بیٹھی کھڑکی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ہوا کے ہلکے جھونکے اس کے چہرے کو چھو رہے تھے۔ بہروز نے اس کے قریب بیٹھ کر زمین پر آ کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اس کی آنکھوں میں پانی تھا اور اس کی آواز لرز رہی تھی، جنت، مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا، تم پر جو چھوٹا الزام لگایا وہ میری سب سے بڑی غلطی تھی۔ میں ایک بیوقوف تھا، مجھے تم پر یقین کرنا چاہیے تھا، میں نے تمہیں تکلیف دی اور یہ سب کبھی نہیں ہونا چاہیے تھا۔ جنت نے حیرت سے اسے دیکھا۔ آج تک اس نے بہروز کو کبھی اتنے پچھتاوے میں نہیں دیکھا تھا۔ آپ یہ سب کیوں کر رہے ہیں؟ کیا ہو گیا ہے؟ بہروز نے اس کے سامنے بیٹھ کر ساری کہانی بیان کی، کیسے فہد نے اسے دھوکہ دیا، کس طرح اس کے ذہن میں غلط فہمیاں پیدا کی اور ان کی زندگی کو برباد کرنے کی کوشش کی۔ جنت نے سانس روکتے ہوئے کہا، میں بہت شرمندہ ہوں، میں نے تم پر بے بنیاد شک کیا، تم ایک بے قصور لڑکی ہونے کے باوجود مجرم سمجھا۔ بہروز نے آنکھیں بند کر کے گہرا سانس لیا اور کہا، جنت، میں تمہیں وہ سب دوں گا جس کا تم حق رکھتی ہو، محبت، عزت، سکون، بس ایک موقع دو۔ جنت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے آہستہ سے بہروز کے سر پر ہاتھ رکھا۔ میں آپ کو کیسے معاف کروں؟ آپ نے مجھ پر شک کیا مگر آج آپ کے پچھتاوے نے مجھے یہ احساس دلایا کہ آپ بدل چکے ہیں۔
آپ کو اپنی غلطی کا احساس ہے۔ بہروز نے اٹھ کر اسے اپنے گلے لگا لیا۔ جنت، میں تمہاری زندگی میں کبھی کوئی خلا نہیں چھوڑوں گا۔ اب سے ہماری دنیا صرف محبت اور خوشیوں سے بھری ہوگی۔ اسی دن سے ان کی زندگی کا نیا باب شروع ہوا۔ بہروز نے جنت کی ہر خواہش کا خیال رکھا اور دونوں ایک دوسرے کے بہتر طور پر سمجھنے لگے۔ ان کے دلوں کے درمیان محبت کا رشتہ مضبوط ہوا۔ بہروز نے ہنی مون کا وعدہ پورا کیا اور وہ دونوں مل کر گھومنے پھرنے لگے۔ جنت نے دل سے بہروز کو معاف کر دیا اور اپنی ماضی کی تلخ یادیں بھلا دیں۔ ایک دن بہروز اسے ایک خوبصورت مقام پر لے گیا۔ جنت نے حیران ہو کر پوچھا، یہ کہاں ہے؟ بہروز مسکراتے ہوئے بولا، یہ ہماری نئی زندگی کی شروعات ہے۔ وہ دونوں ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر ایک نئی دنیا کی طرف بڑھنے لگے۔ جنت نے دل میں سوچا، یا اللہ، یہ سب آپ کی مہربانی ہے۔ آپ نے مجھے ایک بہترین شوہر دیا۔ اب سے ہمیشہ آپ کی شکر گزار رہوں گی۔ دونوں نے دل سے عہد کیا کہ کبھی ایک دوسرے پر شک نہیں کریں گے اور ان کا رشتہ محبت، اعتماد اور احترام پر قائم رہے گا۔ بہروز نے جنت کو اپنے دل کی مالکہ بنایا اور ان کی زندگی خوشیوں سے بھر گئی۔ جنت نے اپنے شوہر کے ساتھ ایک نیا آغاز کیا اور ان کی شادی شدہ زندگی محبت اور عزت کی بنیاد پر مضبوط ہو گئی۔